اللہ کا قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 42 میں خداوند منان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے کی طرف اسی چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ فقط اسباب پر نظر نہ رکھو، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں سے کہا یہ گمان کرتے ہوئے کہ تم اپنے مالک کو یاد دلانا کہ میں بھی قید خانے میں ہوں، مجھے بھی آزادی چاہیے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے مالک کی طرف متوجہ اس وقت نہ ہوئے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اسی وجہ سے حضرت یوسف کو لمبی قید کاٹنا پڑی کہ حضرت یوسف نے ان مالک پر تو سہارا کیا لیکن اپنے رب کو اس وقت فراموش کیا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجبت من اخی یوسف کیف استغاث بالمخلوق دون الخالق، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پر کہ انہوں نے کیسے مخلوق سے مدد مانگی اپنے خالق کے علاوہ۔ یہ معصوم پیغمبر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اپنے بھائی یوسف پر کہ اس نے کیسے مخلوق سے مدد مانگی اللہ کے علاوہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تو اس واقعے کے بعد اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور پہلا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہ اے یوسف، خدا پوچھ رہا ہے کہ یہ حسن جو تجھے ملا یہ تجھے کس نے عطا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ جب کنویں میں آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی حفاظت کس نے کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حفاظت کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ کنواں تو ایک بیابان جنگل میں تھا، بہت پرانا تھا، تو اس کنویں کی طرف قافلے کا رخ کس نے موڑا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے موڑا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا کہ اے یوسف، جب کنویں کی طرف بھی رخ اللہ نے موڑا تو وہ آپ کو لے گئے بازار میں جب آئے مصر کے بادشاہ آپ کو خریدنے کے لیے تو ان کے دل میں محبت آپ کی کس نے پیدا کی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب عورت نے تجھ پر الزام لگایا زلیخا نے تو اس الزام تراشی سے بچانے والی ذات کون تھی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ پھر جبریل نے کہا کہ جب آپ پہ وقت آیا تو ایک پنگھوڑے میں بچے کو جو بول نہیں سکتا تھا اس کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام مقامات کا جواب تو اللہ ہے، تو اب اللہ کی مخلوق کو کیوں پکارا ہے تو نے؟ جو اللہ تم کو اتنے مقامات پر نجات دیتا رہا تو اب تو نے بندوں کو کیوں پیغام دیا کہ جا کر اپنے مالک کو یاد دلانا کہ یوسف بھی قید خانے میں ہے؟ تو اب اللہ نے تیری قید میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے
کہ انسان کو فقط اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، جب اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو مسبب الاسباب کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری محنت تھی میں نے یہ کام کر لیا، میرا عقل یہ تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا، میری کوئی اپنے اور مثلا انسان سفر کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، مکان بناتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو فقط اس کو اپنے علم اور اپنے عقل اور اپنے اسباب پر سہارا فقط نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اصل مسبب الاسباب ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔